سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علم حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے قرآن پاک کے ایک مخصوص سورہ دخا کی تلاوت کی تھی۔ تو تمام طالب علم کو چاہیے کہ اس سورت کو دل سے حفظ سے یاد کریں اور بار بار اس کی تلاوت کریں تاکہ یہ سورت آپ کو یاد ہو جائے۔ آج ہم اپنے سبق میں باب دوم موضوعاتی مطالعے میں سے ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات جمع ہے ایمان کی، یعنی یہ، اور عبادات عبادت کی جمع ہے۔ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو پیدا کیا، اور جو انسان بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کچھ ضروری اشیاء پر اس کی یقین کرنا، تصدیق کرنا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایمان کی جمع ایمانیات ہے۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق، دل سے کسی بات کی تصدیق کرنا۔ چونکہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان دنیا میں مخصوص چیزوں پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنا بندہ بھیجا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو دنیا میں ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان مندرجہ ذیل باتوں پر ایمان لائے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو یہ سب ایمانیات کہلاتی ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، خیر و شر اللہ کی طرف سے ہونا اس پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، اور اس طرح آخرت پر ایمان رکھنا، اور اللہ کی تمام صفات کو دل سے تسلیم کرنا، یہ ایمانیات کہلاتی ہیں۔ ایمانیات تو بہت ہیں، لیکن یہاں پر آپ کی کتاب میں رسالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سبق میں ہم رسالت کا معنی اور مفہوم وہ پڑھیں گے۔ رسالت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانا۔ تو دنیا میں جب انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو ان کی تربیت کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندے بھیجے، جن کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ تو عقیدہ رسالت وہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر ہر مسلمان کو ایمان لانا لازمی ہے۔ اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو رسالت کہتے ہیں پیغام پہنچانا، اور رسول کہتے ہیں سفیر کو، بات پہنچانے والا، اور شریعت میں کہتے ہیں اللہ کے وہ مخصوص بندے جن کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے لاتے ہیں، اور پھر وہ پیغمبر یا رسول یا نبی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو گناہوں سے روکیں، لوگوں کو صراط مستقیم بتائیں۔ تو اس لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے اپنے مخصوص بندے انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی کہتے ہیں وہ خاص پیغام، وہ خاص حکم جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام تک پہنچاتے ہیں۔
چونکہ دنیا میں بہت سے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن ان تمام انبیاء کرام میں جو ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے ایک خاص قوم کی طرف جو ہے بھیجا، اور تمام انبیاء کرام کا سردار جو ہے ان کو مقرر کیا۔ اور مومنین پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے مومنو، آپ پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ آپ میں سے جو ہے ایک پیغمبر بھیجا، اور وہ پیغمبر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کو شرک سے منع کرتے ہیں، آپ کو قرآن پاک کی آیات سکھاتے ہیں، قرآن پاک کے احکام آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جو ہے گمراہی میں تھے۔ اور اس سبق میں ہم ایمانیات اور عبادات کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ایمانیات، رسالت کا مفہوم اور معنی اور مفہوم۔ رسالت کا معنی اور مفہوم کہ رسالت کا مطلب کیا ہے اور اس کی تشریح کیا ہے، مفہوم کیا ہے، رسالت کہتے کسے ہیں۔ عقیدہ رسالت یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں جو ہے انبیاء کرام بھیجیں، اور انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور منتخب بندے تھے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور تمام انبیاء کرام میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جو ہے تمام انبیاء کرام کے سردار اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے جو ہے ضروری ہے۔ عقیدہ رسالت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ رسالت جو ہے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، جس کے بغیر کوئی بھی دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی اگر مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام پر جو ہے ایمان لائے۔ تو عقیدہ رسالت اسلام کا ایک فنڈامنٹل، اسلام کا ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ ابھی رسالت کا لفظی معنی جو ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ رسالت کے لفظی معنی جو ہے پیغام پہنچانے کے ہیں، یعنی پیغام پہنچانا۔ رسالت اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان پیام رسانی، رسالت اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان پیام رسانی یعنی پیغام رسانی کہ اس نظام کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ یعنی رسالت جو انبیاء کرام کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، انبیاء کرام کا سلسلہ قائم کیا، یہ انسانوں اور اللہ کے درمیان پیام رسانی یعنی پیغام پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس نظام میں، اس سسٹم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ تمام بندوں میں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کو رسول یا نبی کہتے ہیں۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے، اس کو منتخب کرتا ہے، اس کو جو ہے رسول یا نبی کہتے ہیں۔ رسالت ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی محنت کرے اس کو مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بندے پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مقرر کرتے ہیں۔ پھر رسول یا نبی، رسول جو ہے وہ خاص ہیں، یعنی وہ نبی، وہ پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص قوم کے لیے جو ہے بھیجا ہو، اور نبی عام ہیں، یعنی سابقہ رسول کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے پیغمبر کو جو ہے بھیجا ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے رسول تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب بھی جو ہے نازل فرمائی، اور اس کے پیچھے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو ہے بطور بھیجا، تو یہ اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کے معنی خبر دینے والا، نبی کا مطلب ہے خبر دینے، نبا سے ہے۔ نبی کے معنی خبر دینے والا، یعنی کسی بات کے بارے میں آپ کو خبر دینے والا۔ نبی کو بھی نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ کا حکم جو ہے اس کی خبر دیتے ہیں۔ اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، رسول قاصد یا سفیر کو بھی کہتے ہیں،
لیکن شریعت میں رسول کہتے ہیں وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے مقرر کیا ہو، اور اس کو فرشتوں کے ذریعے وہی جو ہے کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور وہ وہی لوگوں کو جو ہے پڑھ کر سناتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل کی جاتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ 313 رسول ہیں اور باقی انبیاء ہیں۔ انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل کی جاتی ہے۔ وہ اپنے معاشرے کے صالح ترین اور متقی انسان ہوتے ہیں۔ جو بھی رسول ہوتا ہے، جو بھی نبی ہوتا ہے، وہ تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے بلند مرتبہ پر جو ہے فائز ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، اور وہ تقوی اللہ کا خوف اس میں کود کود کر بھرا ہوتا ہے۔ پیغمبر اور رسول ہر قسم کے گناہوں اور لغزشوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں۔ پیغمبر سے عام لوگوں کی طرح گناہ، لغزشیں، خطائیں وہ سرزد نہیں ہوتی۔ پیغمبر معصوم و محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے مقصد کے لیے مقرر کیا ہے، تو وہ گناہوں اور لغزشوں سے جو ہے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات انسانوں پر تلاوت کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے انسانوں پر تلاوت کرتے ہیں۔ ہر وقت کے زمانے کے پیغمبر نے اپنی اپنی کتاب جو ہے لوگوں کو جو ہے تلاوت کر کے بتائی ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام پر زبور، تو وہ زبور کی تلاوت، اس کے احکام، اس کے مطالب، اس کے معنی مفہوم وہ اپنی قوم کو جو ہے سناتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب جو ہے نازل کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو تورات کتاب کی جو ہے اس کے احکامات، آیات، معنی، مطالب وہ جو ہے بتاتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کتاب جو ہے نازل ہوئی، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اس کی تعلیمات سے جو ہے باخبر کراتے تھے۔ اور آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن کریم جو ہے نازل ہوئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت بھی کرواتے تھے، اور اس کا معنی مطلب بھی جو ہے بتاتے تھے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی دان تھے، عرب سے تعلق رکھتے تھے، تو لوگوں کو ایک ایک آیات کا مطلب اور حکم شرعی جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ ان کو کتاب و حکمت، کتاب قرآن یا جو دوسری آسمانی کتاب، حکمت، عقل مندی کی باتیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کو بھی حکمت کہتے ہیں، کیونکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں وہ جو ہے عقل مندی سے جو ہے بری پڑی ہوئی ہیں۔ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کو روحانی و جسمانی پاکیزگی کی تعلیم دے کر برائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے گناہوں سے، جسمانی جو گندگی ہوتی ہے، جو وہ گناہ کرتے ہیں، جس طرح شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، تو جسمانی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، ان سے جو ہے جھوٹ نہیں بولنا، اسی طرح امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس طرح اور جو گناہ ہے اس سے انبیاء کرام ان کو روکتے ہیں۔ اور اس طرح روحانی ان کو جو ہے اللہ کی قرآن پاک کی تلاوت، ذکر الہی، خوف الہی ان کی جو ہے تعلیم دیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام اس سبق میں آپ نے پڑھا ایمانیات و عبادات۔ سب سے پہلے ہم ایمانیات کے بارے میں، کہ ایمانیات تو بہت ہے لیکن اس میں رسالت جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ رسالت کا مطلب جو ہے پیغام پہنچانا اور اللہ کا حکم بندوں تک جو ہے پہنچانا ہے۔ رسالت جو ہے ایک اہم عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے بغیر ایک مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور رسالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے مختلف انبیاء کرام جو بھیجے، سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو شرک سے، گناہوں سے، اور اسی طرح جسمانی اور روحانی گناہوں سے جو ہے منع کیا، اور ان کو جو ہے پاکیزگی کا درس دیا، اور ان کو جو ہے شرک سے،
بدعات سے، منکرات سے، فواحش سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آئے۔ تو ایسا عرب معاشرہ جو ایک زمانے میں بت پرستی میں مبتلا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئی، اور آخرت میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی، دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ تو انشاءاللہ اس سبق میں آپ نے رسالت کا مفہوم، اس کا معنی، آپ اس کی ریڈنگ بہت زیادہ کریں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو ہے قرآن کریم میں رسالت، عقیدہ رسالت کا جو مقصد بیان ہوا ہے، اس آیات کو جو ہے ہم پڑھیں گے، اس کا معنی، مفہوم وہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی درس کافی ہے۔ تمام طلبہ کرام نماز کا بہت اہتمام کریں، اپنے بڑوں کا بہت ادب کریں، والدین کی بہت خدمت کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، استغفار کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اس گناہوں سے اور اس بیماریوں سے، مصائب مصیبتوں سے جو ہے نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔